ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہیں وہ آزمائے گا کہ تم کس قسم کے اعمال کرتے ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے والا سب سے پہلا فتنہ جو تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ اب دو آزمائشوں کا بتایا، دنیا اٹسیلف، اللہ تمہیں دنیا سے آزمائے گا، اور ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا کو ویسے ہی کھول دے گا جس طرح سے اس نے تم سے پہلے امتوں کے اوپر دنیا کو کھولا، اور تم لوگ بھی اس دنیا میں ویسے ہی رغبت کرو گے جیسے ان لوگوں نے کی، اور یہ تمہیں بھی ویسے ہی ہلاکت میں ڈال دے گی جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ دنیا کی محبت اور دنیا کے پیچھے بھاگنا انسان کے ایمان کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتا ہے۔ اور ایک طرف دنیا کے ذریعے آزمائش ہوئی اور دوسری طرف کیا، عورتوں کے ذریعے آزمائش ہوئی۔ اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے عورتوں میں جو ہے وہ آزمائش ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں میں آزمائش ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر عورتوں کی طرف اٹریکشن زیادہ رکھی ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مختلف چیزوں کی خواہشات تمہارے لیے جو مزین کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، کیونکہ تمہارے اندر وہ اٹریکشن رکھی گئی ہے کہ تم عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوگے، اس کو تمہارے لیے آزمائش بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس آزمائش کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حلال راستہ بھی بتایا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اگر آزمائش میں ڈال دیتا اور کہتا ہے بھائی نہیں صرف آزمائش ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو مارے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال راستہ بھی دکھا دیا، لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے؟ اللہ دنیا کے ذریعے آزمائے گا، عورتوں کے ذریعے آزمائے گا، عورتوں کو مردوں کے ذریعے آزمائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال بھی آزمائش ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہماری آزمائش نہیں ہو۔ اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا کو آزمائش کی جگہ ہی سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو ہر قسم کے فتنے سے بچاتے ہوئے چلنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بڑی کلیئر ہو جائے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ تم دنیا میں رہو نہیں، دنیا سے کٹ جاؤ، دنیا والوں سے کٹ جاؤ، اور جو ہے تم مال نہیں کماؤ، یا تم عورتوں سے بچو، بھی شادی بھی نہ کرو۔ حلال طریقے سے دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے، مال بھی کمایا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ دیا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرو۔ لیکن اس چیز کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ یا حد سے زیادہ تم اگر آگے چلے جاؤ گے، اس کو اپنے سر پہ سوار کر لو گے، تو پھر یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ مال کو تم نے اپنے سر پہ سوار کر دیا کہ دن رات اب تم مال کمانے کے چکر میں لگے ہو، 12 گھنٹے کام کرتے ہو، 14 گھنٹے کام کرتے ہو، مال آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، سارا وقت اسی میں لگے گے، تو اب سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت، کیونکہ جتنا تم مال کے پیچھے بھاگو گے اتنا تم مال سے دور بھاگو گے، یا یوں کہہ لیں کہ اتنا ہی مال تم سے دور بھاگے گا، اور جتنا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آؤ گے، اس دنیا سے بے رغبتی کرو گے، اتنا وہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ مال کی محبت میں چاہے وہ حلال طریقے سے انسان کما رہا ہو، ایک نہ ایک دن اس کی محبت اس کو اللہ سے غافل کرا دیتی ہے۔ مال کی محبت انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، مال کی محبت انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، مال کی محبت انسان کو فرائض سے غافل کرتی ہے، مال کی محبت انسان کو حقوق سے غافل کرتی ہے۔ جب انسان اس مال کی یا دنیا کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان اپنی آخرت کا نقصان لازمی کرتا ہے۔ اس لیے یہ بے رغبتی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو لمٹ کریں، حلال پر لمٹ کریں، چاہے تھوڑا ہے، چاہے کم ہے، چاہے بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے حلال ہی کمانا ہے، اور دنیا کمانی بھی اتنی ہے جتنی میری ضرورت ہے۔ اللہ اس سے زیادہ دے دے تو الحمدللہ، لیکن اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دن رات اپنے اس دنیا کے پیچھے جو نہیں ہے وہ ہم نے نہیں کہا۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں جس کو اللہ کی طرف سے آزمایا نہیں جائے۔ اور میں کبھی کبھی انالیسس کے طور کے اوپر اپنے کانٹیکٹس کے اندر لوگوں کو کے حالات جب دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں کوئی ایسا شخص پک کر لوں ذرا کہ جس کو کسی قسم کی کوئی مشکل یا آزمائش نہیں ہے، اور ابھی تک مجھے کوئی ایسا شخص اپنے پورے سرکل میں انالیسس کے اندر نہیں نظر آیا
جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ایک آزمائش میں سے نہ گزارا. ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے. کسی کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اولاد نہیں دی، اب اس کی آزمائش ادھر ہے. کسی کو اللہ نے مال دیا اور اولاد بھی دی ہے، لیکن اولاد میں سے ایک بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسیبلڈ ہے، ایک اور آزمائش. کسی کو اللہ نے مال دیا، اولاد دی ہے، لیکن خامند اچھا نہیں ملا، اس کی الگ آزمائش. اسی طریقے سے خامند کے لیے بیوی ٹھیک نہیں نکلی، اس کی الگ آزمائش. اور کسی کے بیوی اچھی ہے، بچے اچھے ہیں، سب ٹھیک ہے، جاب کوئی نہیں چل رہی. تو کوئی نہ کوئی آزمائش ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی فارم میں ہوتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے توکل کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے یقین کو ٹیسٹ کرتا ہے. اللہ اپنے تعلق کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ سچویشن میں اس کو ڈالوں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ نہیں جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بس ہمارا ایمان تو اللہ کے اوپر ہے، جو کچھ ہوگا اللہ ہی سے ہوگا. تو جب سچویشن آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ایمان کس چیز کے اوپر ہے. جب سچویشن میں ڈالوں گا، آزماؤں گا، تبھی پتہ لگے گا نا کہ تم کتنے ایمان والے ہو. تو آزمائش تو دنیا میں ہم سب کی ہونی ہی ہونی ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں آزمائے نہیں. انبیاء علیہ السلام کو بھی اگر آزمایا گیا تو یاد رکھیں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آنی ہیں.